السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، والمومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، رواہ النسائی۔ محترم علماء کرام، باگل کوٹ کے معزز سامعین و سامعات، مجھ سے کہا گیا کہ آپ 45 منٹ بات کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ 45 منٹ بات کریں گے۔ جس عنوان پر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ دو ہے، لیکن دوسرا عنوان مشکل ہے کہ میں بات کر پاؤں۔ ہم پہلے عنوان پہ بات کریں گے کہ نبی اکرم کا پیغام امن، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگر وقت رہا تو انکا لعلی خلق عظیم پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ بات بطور تحدیث نعمت کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا واحد آدمی ہوں جس نے سیرت رسول پر 300 گھنٹے بات کیا ہے، تو میرے لیے 40-45 منٹ سیرت پر بولنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بہرحال، کیونکہ میں وقت کا سخت پابند آدمی ہوں اور میں اپنے وقت پر اپنی بات پوری کروں گا۔ باتیں ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں اٹھے بیٹھیں، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ ان ہماری باتوں کو پوائنٹ وائز نوٹ کریں گے تو کہیں بھی غیروں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو آپ مدلل گفتگو کر پائیں گے۔ تو یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو موبائل بھی سنتے رہیں اور ادھر ادھر بھی دماغ لگائیں اور تقریر بھی سمجھ جائیں۔ یہ ساری باتیں ایک ساتھ نہیں ہو پائیں گی۔ آپ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ ہم بیان کریں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن، اگر یہ بات ہم کو معلوم ہو جائے کہ امن کو ڈسٹرب کرنے والی کیا چیزیں ہیں اور اس پر اسلام کی بنیادی پالیسی حبیب مصطفیٰ کے ذریعے کیا بتائی گئی ہے، تو آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بدامنی کو کنٹرول کیا جائے گا تو خود بخود امن قائم ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کو سردی ہو گئی ہے کیونکہ اس نے ٹھنڈا استعمال کیا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سردی ہے، نزلہ ہے، تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کیسے ہوا؟ بولتا صاحب میں آئس کریم کھایا۔ بولے گا پہلے آئس کریم بند کر دو، تو انشاءاللہ آپ کی سردی کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے دو فارمولے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیگیٹو انداز میں کنٹرول کرنا، یعنی اس کا جو منفی پہلو ہے اس پر نظر رکھی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی پالیسی مثبت بیان کی جائیں، بنائی جائیں کہ جس سے امن قائم ہو سکے۔ ہم دونوں باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ بنیادی طور پر اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ امن بگڑتا کیسے ہے، امن غارت کیسے کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی اور ہم کو کیا گائیڈ لائن دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دنیا میں امن غارت ہوتا ہے جب عوام کے درمیان میں انصاف نہ کیا جائے، تو آٹومیٹک طور پر امن کیا ہوتا ہے؟
غارت ہو جاتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں، آپ کے بھارت میں کیوں امن غارت ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ برتاؤ ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اگر انصاف ہو تو امن قائم ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب اس دیش میں فلاں دھرم چلنا چاہیے، دوسرا آدمی بھی کہتا ہے نہیں صاحب فلاں دھرم چلنا چاہیے، ایک کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، دوسرے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب انصاف ختم ہوتا ہے تب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدامنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اسلام، پوری بات میں نہیں کرتا، میں تو صرف ایک ٹاپک پر بولوں گا تو 45 منٹ، صرف پوائنٹ بتاتا ہوں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، یہ فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں، دوسری لڑکی تھی، انہوں نے چوری کر لیا، چوری ثابت ہو گئی، اللہ کے رسول نے قرآن کے مطابق حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک صاحب آئے ریکویسٹ لے کر کے کہ بہت بڑے گھر کی لڑکی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، جو فائن لگانا ہے لگا دیں لیکن معاف کر دیں۔ ہوتا یہی رہا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے پالیسی بیان فرما دیا کہ لوکانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو انصاف کے ساتھ تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس چیز کو حبیب مصطفیٰ نے ہم کو بھی سکھلایا اور امت کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی مکہ جہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ یمن کی راجدھانی سے صنعا سے ایک عورت اکیلے نکلتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا امن قائم ہوگا کہ صنعا سے نکلے گی اور اکیلے آ کر کے حج اور عمرہ کرے گی اور راستے میں کوئی بھی آدمی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ امن ایسے قائم ہوا، کیوں؟ کیونکہ انصاف برتا گیا۔ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کر فرمایا آپ نے کہ اگر ایک بالش زمین کسی نے کسی کی قبضہ کیا ہے تو قیامت میں وہ زمین کا پورا حصہ اس کے سر پہ لادا جائے گا، اور اگلا ایک ٹکڑا ہے کہ نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے، نماز نہیں، نہ فرض کوئی چیز قبول ہوتی ہے اور نہ نفل کوئی چیز قبول ہوتی ہے اگر آپ نے کسی پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک صاحب نے کھیت بیچا، صحابی نے دوسرے کو کھیت بیچا، وہ کھیتی کر رہے تھے کہ کھیت میں سے سونے کا ڈلا نکل آیا، جس کے ہاتھ میں ڈلا لگا وہ لے کر کے اس کے پاس گئے کہ بھیا میں نے کھیت خریدا ہے، سونا تمہارا ہے، یہ تم لے لو، کیونکہ میں نے زمین کا پیسہ دیا ہے، سونے کا نہیں۔ وہ صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے زمین بیچی، اس پہ جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ لڑائی اس بات کی ہے کہ سونا ہم نہیں لیں گے، لڑائی اس بات کی نہیں کہ سونا لیں گے، لڑائی اس کی نہیں۔ کیوں؟ ان کو خطرہ یہ ہوا کہ کہیں یہ ظلم نہ ہو جائے اور پھر وہ حدیث ہم پر نہ چسپاں ہو جائے۔ جب ظلم پر کنٹرول ہوتا ہے تب ملک میں اور دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسری بات، جب آدمی کا جان و مال، عزت، آبرو لٹنے لگتی ہے تو جیسے بچہ، چھوٹا بچہ اگر بڑا بچہ چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور چھوٹا بچہ کچھ نہیں کر پاتا تو آخر میں کچکچا کے دانت کاٹ لیتا۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے ہاتھ پیر میں جیت نہیں سکتا ہوں، لہذا اس کو جہاں ملتا ہے وہ دانت کاٹ لیتا ہے۔ جب جان مال محفوظ نہیں رہتی تو آدمی آخر میں تشدد پر اتر آتا ہے کہ ہماری بہن کی عزت ٹوٹ گئی، ہمارے گھر میں آگ لگا دی گئی، اب ہم زندہ ہی رہ کے کیا کریں گے؟ لہذا آتنکواد جو دنیا میں پھیل رہا ہے، پچھلے 20 سال سے میں لگاتار اس پر نوٹس لے رہا ہوں، ایک سیمینار دنیا میں
اس ٹاپک پر نہیں ہوا ہے کہ آتنکواد کیوں پھیل رہا ہے. صرف اس پر بات ہو رہی ہے آتنکواد برا ہے، آتنکوادیوں کے خلاف یہ سب جو کچھ ہو رہا صحیح ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک سیمینار عالمی سطح کا یہ تو ہونا چاہیے کہ بھئی جس علاقے میں آتنکواد پھیل رہا ہے اس کی وجہ تو آپ معلوم کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی جان اور اس کی مال اور اس کی عزت محفوظ نہیں لہذا وہ آتنکوادی بن گیا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم نے بھی کہا کہ دیکھو اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ایک کو اگر قتل کیا قتل الناس جمیعا تو اس نے انسانیت کا مرڈر کیا. یہ یہودی لوگ آج بھی توریت میں لکھا ہوا ہے، جو کہ انہوں نے خود لکھ رکھا ہے توریت کے نام پر، کہ اگر یہودی کو مارا، غور سے سنیے گا جملے کو، اگر یہودی کو مارا کسی نے تو انسانیت کو مارا، اور اگر انسان کو مار دیا تو ایک کو مارا. ہمارے یہاں لکھا ہے کہ کسی کو بھی مارا قتل الناس جمیعا تو آپ نے انسانیت کا مرڈر کیا. یہ تربیت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، آج بھی پوری دنیا میں اگر ایک ایک ملک کا نکالا جائے تو ہر منٹ پہ 20 سے 25 منیمم مرڈر ہوتے ہیں. وہی سعودی، وہی عرب دنیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ قتل کتنا برا ہے. یہاں جتنا سال بھر میں ایک دن میں مرڈر ہوتا ہے اتنا ساری عرب دنیا میں مل کر پورے سال میں نہیں ہوتا ہے. تو جب آدمی کی جان مال محفوظ نہیں ہوگا تو بدامنی ہوگی. حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آنے سے ہی بدامنی ختم ہونی ہے. یہ بات کسی کی بدھی میں گھسے یا نہ گھسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگوں تمہارا مال، ایک حدیث میں ارزکم کا لفظ آیا ہے کہ تمہاری عزت، تمہارا مال اتنا محترم ہے جیسے شہر مکہ محترم ہے. تو جب یہ پالیسی بیان کی گئی تب دنیا میں کیا ہوا؟ امن قائم ہوا. اس حبیب مصطفیٰ کی پالیسی لوگوں نے چھوڑا، جھیل رہے ہیں اور جھیلیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول ہو جائے. ریپ پر، زنا پر اتنا مشکل ترین قانون پوری دنیا بنائی ہے، 1% بھی زنا پر دنیا کا کنٹرول نہیں ہے. وجہ کیا ہے معلوم؟ طریقے حبیب مصطفیٰ سے ہٹ کر جو بنایا گیا ہے اس پہ کنٹرول ہوتا نہیں ہے. اور حبیب مصطفیٰ جب کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ گائیڈڈ بائی اللہ ہوتے ہیں، لہذا وہ چیز کامیاب ہوتی ہے. انسان جب بناتا ہے تو دھوکہ کھاتا ہے، کھاتا رہے گا. تیسری چیز، دنیا میں امن اس وقت برباد ہوتا ہے جب مزدوروں پر ظلم ہوتا ہے. مزدوروں پر، مزدور کے بارے میں حبیب مصطفیٰ نے کیا کیا باتیں کی، لمبی بات ہے، 2 پوائنٹ بتاتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مزدور کو مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھے. شام میں کہہ رہا ہے بھیا مزدوری دے دو، آپ کہہ رہے ہیں کل آئیے. یہ 1 دن 2 دن برداشت کرے گا مزدور، اس کے بعد ویسے وہ غریب آدمی ہے، وہ اپنی جان سے کھیلے گا اور تمہاری جان برباد کرے گا. لہذا حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ وہ اس کا پسینہ سوکھے. ایک دوسری حدیث بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ ایسا کام نہ دینا مزدور کو کہ جس کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بڑا سا پتھر ہے، آپ بولے بھیا ہم تو آپ کو مزدور رکھیں، پتھر اٹھاؤ، اب نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا مسئلے کا حل ہے کہ آپ بھی اس میں ہاتھ لگا دیجئے. وہ پتھر اٹھانے میں آپ بھی ہاتھ لگا، اور جب ججمان ہاتھ لگا دیتا ہے تو مزدور کی طاقت 10 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں میری مدد کرنے کے لیے میرا ججمان آ گیا.
حبیب مصطفیٰ کے گھر میں کبھی کبھی مہمان آتے تھے، باورچی کھانا پکاتے تھے، بھیگی لکڑی ہوتی تھی کچی جسے آپ کہتے ہیں، وہ پھونک پھونک کے اس کا بیچارے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ آج اس نے بڑی محنت سے پکایا ہے تو سید الانبیاء اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اس کو کھلاتے۔ وہ جتنی اس کو تکلیف ہوئی رہتی وہ 1 منٹ میں کیا ہوتی، ختم ہو جاتی۔ آج ہماری عادت کیا ہے، ہم ہائی وے پہ چلتے ہیں، ڈرائیور صاحب ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، مولانا صاحب دوسرے ٹیبل پر بیٹھیں گے، چائے دونوں کی ایک ہوگی لیکن ٹیبل الگ ہوگی۔ یہ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، اس سے امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ پیار اور محبت، اگر مزدور پر ظلم ہوتا ہے تو بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا۔ مذہبی نفرت جب پھیلائی جاتی ہے، آج بھی آپ کے دیش میں کیوں نفرت ہو، کیوں ماحول خراب ہے؟ کیونکہ مذہبی نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ حالانکہ قرآن آپ کو معلوم ہے کہ شرک سے سخت ترین نفرت، جیسے کوئی غلاظت ہو جو ہر آدمی کو ناپسند ہے، ایسے ہی مومن اور مسلمان کو شرک جو ہے وہ غلاظت سے بھی بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا رحم فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اس رحمان اور رحیم نے قرآن میں آیت نازل کی، غور سے سنیے، کہ کسی طریقے سے مذہبی نفرت اگر پھیلے گی تو دیش میں اور دنیا میں ہمیشہ بدامنی کا ماحول ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے لوگوں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مومن سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کبھی گالی نہیں دینا۔ کس کو؟ جس کو قرآن باطل جانتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ شرک حرام ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کبھی بھی ان کو گالی نہیں دینا۔ کیوں؟ جب تم ان کو گالی دو گے تو نفرت کا ماحول بنے گا، جب نفرت کا ماحول بنے گا تو بدامنی پیدا ہوگی۔ بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی بڑی کمپرمائز ہے یہ اسلام میں، کہ آپ غیر اللہ کو بھی گالی نہیں دیں۔ بدامنی اگر کوئی پھیلاتا ہے، سزا رکھی کیا؟ بہت کم کرائم میں اسلام نے قتل کی سزا رکھی ہے۔ جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی آدمی بدامنی پھیلاتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے دنیا میں، اس کی سزا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يَقْتُلُوا، کہ اگر دنیا میں کوئی بدامنی اور فساد پھیلاتا ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بدامنی پھیلے گی اور ایسے ان کو ڈھیل دیا جائے۔ کیوں بدامنی پھیل رہی ہے؟ ایک آدمی کبھی ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں۔ کل تک ہم کو گالی دیتے تھے، چلو ہم نے نوٹس لے لیا، اب تم ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہو قرآن کے بارے میں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک نفرت کا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے، وہ سزائیں جو ہمارے سنویدھان میں لکھی ہوئی ہیں وہ سزائیں بھی لاگو کر دی جائیں تو لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی مذہبی پیشوا اور رہنما پر وہ اس طریقے سے اپنی زبان کھولے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے امن کا، کہ بدامنی پھیلانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ فساد فی الارض کا جب کام کرے گا، اس لیے قرآن نے اتنی سخت سزا متعین کر کے اس بدامنی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ چھٹی چیز، جب آدمی کے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہوتا تب وہ بدامنی پھیلاتا ہے دنیا میں۔ دیکھیں اسلام نے کس کس طریقے سے روٹی کپڑا اور مکان کا جگاڑ کیا ہے۔
سب سے پہلے یہ زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہے؟ زکوٰۃ کا اصل مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے ان کا انتظام کیا جائے، کیونکہ اگر ان کا انتظام نہیں کیا جائے گا تو یہ غریب کیا کرے گا؟ دنیا میں بدامنی پھیلائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی قسم کھا لیا، قسم توڑ دیا، قسم کا ایک کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، تاکہ مسکین کا جگاڑ ہوتا رہنا چاہیے۔ حالانکہ قسم کا کفارہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ سے قسم کھائی ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، ہمارا کفارہ ہو جائے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کہا ہمارے بندوں کو کھانا کھلاؤ گے تب اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ روزہ کسی نے توڑ دیا جان بوجھ کر کے، تو ایک بتایا گیا کہ 60 روزہ رکھ لو۔ اچھا، جو ایک نہیں رکھ پائے وہ 60 رکھ پائے؟ بھئی جو ایک نہیں رکھ پایا ہے، ایک روزے میں اس نے غلطی کی اور 60 اس کے اوپر آ گیا ہے، یہ تو متقی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں جس کے اندر دم کتنا ہے، 60 رکھ لیں۔ رکھنے والے رکھ لیتے ہوں گے، ہمیں تو آپ تک کے ملا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا الٹرنیٹ بیان کیا، کہا کہ اگر 60 روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ہمارے 60 غریب مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تاکہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ وہاں پر ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ دیکھا جائے، روزہ توڑا، روزہ کا کفارہ روزہ رکھ۔ یہ عقل میں آتی ہے بات کہ روزہ توڑا آپ نے، روزہ کا کفارہ روزہ رکھ لیجیے۔ نہیں، بندوں کو، اس کے غریب بندوں کو کھلا دو گے تو بھی تمہارا کفارہ مان لیا جائے گا۔ کسی نے زہار کر دیا، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کو بولا کہ تو میری ماں ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ لمبا مسئلہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ زہار میں بھی یہ ہے کہ اگر زہار تم نے توڑا اور یہ بولا ہے تو اس کو توڑنا ہی توڑنا پڑے گا، لہذا تم کیا کرو، 60 مسکین کو کھانا کھلا دو اور مسئلے کو حل کر لو۔ پھر مسکین کو لے کر کے آئے۔ یہ جو مسکینوں کے کھلانے کا قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی کو قتل کر دیا انجانے میں اس میں کفارہ، یہ سارے کفارے بتا رہے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ اسلام نے اس انداز میں حل کیا زکوٰۃ کے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا میں بہت بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آپ دیکھیں بندے کی بھوک کو اللہ اپنی بھوک بول رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، حالانکہ وہ اللہ ہے۔ بندہ کہے گا قیامت میں آپ اللہ ہیں، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کہا اگر میرے بندے کو کھلاتے تو مجھے کھلاتے۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اتنی بڑی بات پروردگار عالم نے اپنے کو بھوکا قرار دے دیا، حالانکہ اس کو بھوک نہیں لگتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھوکا قرار دیا کہ دنیا میں اگر روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں بدامنی پھیلے گی۔ پھر اسی طریقے سے اسلامی اگر حکومت ہے اور کوئی آدمی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی یا لڑکا یتیم ہو گیا اور اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی کوئی وراثت نہیں ہے، لازم ہے کہ حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ آپ کو معلوم ہے بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسی وقت سے اس کا وظیفہ دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ محنت کرنے کے لائق نہیں ہو جاتا تھا۔ اور ایک دوسرا قانون بھی بتا رہا ہوں، اگر مرڈر ہو گیا اسلامی حکومت میں اور قاتل پکڑا نہیں گیا تو قصاص کی پوری رقم حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ ادا کرے۔ اگر آج یہ قانون لگا دیا جائے کہ جس کا قتل ہوا ہے اگر قاتل نہیں پکڑا گیا تو حکومت 100 اونٹ کی قیمت کی ذمہ دار ہوگی، مرڈر بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ حکومت کو اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ فائن بابو آخر میں ہم کو بھرنا پڑے گا، وہ ٹائٹ ہو جائے گی۔ جیسے سرکار جب ٹائٹ ہو جاتی ہے تو سب لوگ ہیلمٹ لگا لیتے ہیں۔ جب سرکار چاہتی ہے کہ ہیلمٹ لگے، ایک RTO ایک شہر کا ہوتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلے. 24 گھنٹے میں کنٹرول ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 24 گھنٹے میں ہوتا. اگر سرکار کے اوپر یہ لگا دیا جائے کہ مرڈر اگر ہوا اور قاتل نہیں پکڑا گیا تو اس کے بلڈ منی آپ کو دینا ہوگا، مرڈر نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ جو آدمی مر گیا بیچارہ، اب اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ تو اگر ان کا روٹی کپڑا اور مکان کا جگاڑ نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں بدامنی پھیلے گی. 7ویں وجہ، دنیا میں بدامنی پھیلائی بھی جاتی ہے اور پھیلتی بھی ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ علاقائی لڑائی کرائی جاتی ہے کہ یہ مہاراشٹر والے ہیں، یہ کرناٹک والے ہیں، یہ کر کے لڑائی کرے. کبھی کہ لڑائی کی جاتی کہ یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سب بہت زیادہ تھا. جب مکہ فتح ہوا تو پہلی اذان کا جب وقت آیا تو بڑے بڑے دگج قریش کے لوگ موجود تھے، اور وہ قریش تھے، قریش تو قریش ہے، نبی کے خاندان کے ہیں. ان لوگوں نے سوچا کہ پہلی اذان قریش کا کوئی آدمی دے گا. کیوں؟ قریش دگج لوگ ہیں، نیتا ہیں، بہت باہوبلی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور بلا کر کے کہا بلال اذان دو. بلال کون ہے؟ بلال کا مکہ میں کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچارے کا. بلال آزاد کردہ غلام ہے. قریش کے پیر سے زمین سرک گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نیچ کو مارا، رگڑ کے رکھ دیا. بلال اور وہ بھی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر بندہ اذان دے گا، اور پہلی بار تو اذان ہوگی بلال کی زبان سے ہوگی. آپ نے دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارے نزدیک یہ ذات، برادری، یہ رنگ، یہ نسل، یہ قوم کوئی چیز نہیں ہے. بلال کا تقویٰ تم قریش والوں سے زیادہ ہے، لہذا بلال محترم ہے. یہ بلال وہی بلال ہیں کہ جب حبیب مصطفیٰ معراج پر گئے اچانک آپ کو محسوس ہوا کہ بلال آگے آگے چل رہے ہیں. جب لوٹ کر آئے معراج سے پوچھا بلال، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جہاں جہاں جا رہا تھا آپ کے چپل کی آہٹ ہم سے پہلے محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ہی ہیں وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال نے کہا اللہ رسول میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، معلوم نہیں اللہ نے کس وجہ سے ایسا درجہ دیا ہے، لیکن بس میں ایک کام ضرور کرتا ہوں جو پابندی سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک، یہ بتانا مقصد نہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ بلال کا کیا درجہ تھا، وہاں پہ درجہ تھا، لہذا یہ بلال کو اذان دلائی گئی. رنگ، قوم اور نسل اور غلامی اور آزادی کی بات نہیں. پھر آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا العجمی علی عربی ولا الاسود علی الاحمر کلکم من آدم وآدم من تراب او کما قال. آپ نے فرمایا کالے گورے کچھ بھی نہیں ہیں، خون سب کے ایک کلر ہیں، رنگ بھلے الگ ہیں، خون ایک کلر ہیں، اور سب کا بایو کیمیکل مٹی ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب. آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. جب آدم مٹی سے پیدا ہوئے تو آدم کا بچہ کیوں اس بات پہ فضیلت کر رہا ہے کہ میں کالا ہوں یا گورا ہوں، میں عربی ہوں یا عجمی ہوں؟ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ حبیب مصطفیٰ نے اس چیز کو ختم کیا. آج جتنے دلت اس دنیا میں خاص کر بھارت میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں مسلمانوں میں چھوا چھوت نہیں ہے. چھوا چھوت نہیں ہے. ہم ایک پلیٹ میں ایک مسلمان اگر ابھی مسلمان ہو جائے، کسی بھی ذات کا ہو، ہمارے گلاس میں پانی پی لے، ہم اس کا پانی پی لیں، ہماری پلیٹ میں وہ کھا لے، اس کی پلیٹ میں ہم کھا لیں. کیوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا. اب کلمہ بنیاد بنا. بنیاد کیا بنا؟ کلمہ بنا. لہذا کلمے کی بنیاد پر حبیب مصطفیٰ نے سب کو اکٹھا کیا. پھر آپ نے فرمایا یعنی لا فضلہ، یہ حدیث جنگ کے موقع پر عموماً بربریت اختیار کی جائے. بربریت سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ خون خرابہ ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकल रहे हैं, हुक्म क्या दिया जा रहा है? बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों को कतई नहीं छेड़ना, हरे दरख्त को नहीं काटना, किसी के ऊपर, किसी के घर में, किसी की खेती में आग नहीं लगाना, बच्चों को नहीं छेड़ना, जो दरवाजा बंद कर लेगा उससे जंग नहीं कर लेना, जो हथियार छोड़ देगा उससे जंग नहीं करना। ये जंग नहीं होने जा रही है, तो लग रहा सुलह की मजलिस होने जा रही है। इस तरीके से अमन बरकरार किया हबीब मुस्तफा ने। अबू सुफियान जिंदगी भर हबीब मुस्तफा के अगेंस्ट में कमांडर इन चीफ रहे, सिवाय जंगे बदर के। और जब मक्के में दाखिल हुए, आपने ऐसा जुमला फरमाया कि अबू सुफियान चारों खाना चित हो गए। मैं जिसने जिंदगी भर दुश्मनी की, क्या फरमाया? मन दखला फी बैती अबी सुफियान फहुवा आमिन, कि आज फतेह मक्का के दिन जो आदमी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, मैं मान लूंगा कि उसको अमान अबू सुफियान ने दे दी है। मन दखला फी बैतिल्लाहि फहुवा आमिन, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएगा वो भी आमिन है। अबू सुफियान ने सुन करके कि बैतुल्लाह के बराबर मेरा घर करार दिया हबीब मुस्तफा ने, अब जंग क्या लड़ी जाएगी? नफसियाती तौर पर जंग खत्म हो गई। ये अमन ऐसे कायम किया हमारे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 8वीं बार जो बदअमनी फैलती है जब किसी को आप जबरदस्ती अपना दीन थोपते हैं। कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। सूरह काफिरून में कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मेरा काम है कि तुमको सही बात बताना। कबूल ये हमारे जिम्मे रखा ही नहीं अल्लाह ने, ये अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जिसे चाहेगा तौफीक देगा। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस्लाम में जबरदस्ती हराम है अपने दीन के बारे में, कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाए। हबीब मुस्तफा की ये पॉलिसी, फमन शाह, कुरान कहता है फमन शाह फलयुमिन, जिसका दिल चाहे ईमान ले आवे, वमन शाह फलयकफुर, जिसका दिल चाहे इनकार कर दे। ये पॉलिसी बयान करके क्यों? क्योंकि जब इस्लाम सुपर पावर था तो दुनिया को चाहता तो पूरी दुनिया जबरदस्ती मुसलमान हो जाती। 850 साल इस देश में सत्ता किसने संभाली? मुसलमानों ने। आज लोग कहते ना तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि जहां काफिर मिले कत्ल कर दो। अच्छा, मैं कहता हूं जो आयत तुमने समझी बेटा, वो 850 साल जो सत्ता में थे वो समझते तो आज तुम ये कहने के लायक ही नहीं रहते है? अगर इस आयत का वही मतलब है जो आप बयान कर रहे हैं कि काफिर जहां मिले कत्ल कर दे, तो ये 850 साल जो दिल्ली की सत्ता पे बैठा था, जिसकी तूती बोलती थी, जहां पैसे गिन के नहीं तौल के रखे जाते थे, अगर वो इस आयत का यही मतलब जानता तो आज इस देश में कोई भी वो पंफलेट बांटने वाला बाकी नहीं रहता। ये लोगों ने गलतफहमियां मचाई। हमारे पास तो जबरदस्ती दीन का कोई तस्वुर ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती क्यों? क्योंकि इस्लाम का माना ही होता है अमन और शांति। 2 माने होते हैं इस कलमा के, एक सही सलामत और एक सरेंडर होना। मैंने जो आपको हदीस पढ़ी आज, आपने हमेशा हदीस जो सुनी है वो हदीस क्या है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना, मैंने वो हदीस नहीं पढ़ी है, आपने नोट किया है? अल मुस्लिम मन सलिमन नार, मुसलमान तो वो होता है कि जिसकी जात से, जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दुनिया महफूज रहती है, वो मुसलमान है। वो मुसलमान क्या रहा कि जो अपने कैरेक्टर से लोगों को, अपने अखलाक से लोगों को आराम न पहुंचा सके। हबीब मुस्तफा ऐसे आदमी को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है तारीख मुसलमान की। ये हमारे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन कायम करने की नेगेटिव पॉलिसी को पॉजिटिव में चेंज किया। मैं 35 मिनट बोल चुका हूं, 10 मिनट और बाकी। अब
मैंने कहा था दूसरी बात ना कि एक तरीका होता है मुस्बत अंदाज में अमन कायम करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि अमन नहीं डिस्टर्ब हो, अमन नहीं डिस्टर्ब हो, भले हम डिस्टर्ब हो जाए, अमन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। आपको एक एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत का ऐलान नहीं किए थे। कुरैश ने एक पार्टी बनाई, एनजीओ कह लीजिए। उनका मकसद ये था कि किसी पर जुल्म अगर होगा तो हम ये नौजवान 10-20 लोग मिलकर के उस जालिम से जाकर के जुल्म को रोकेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं भी मेंबर बनना चाहता हूं। अभी नबूवत का ऐलान है, नबूवत से पहले की बात बता रहा हूं। कहा मैं भी इसका मेंबर बनना चाहता हूं। और नबूवत के बाद भी आपने फरमाया कि ऐसी कोई कमेटी अगर कहीं तश्कील पाएगी तो मैं पहले शख्स होगा जो उसका मेंबर बनूं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि दुनिया में जुल्म नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया का मामला हुआ, ठीक ठाक मुसलमान उम्रा करने आपके साथ गए। कुफ्फार मक्का ने हुदैबिया के मुकाम पर मक्के से पहले बैरियर लगा दिया कि मैं तुमको उम्रा नहीं करने दूंगा। सहाबा भी जोश में थे और ईमान की ताकत अपनी जगह, वैसे ताकत अपनी जगह, ईमान की ताकत खुद 10 गुना ज्यादा होती है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर ये उम्रा नहीं करने देना चाहते ना तो हम आज देख लेते हैं कि कितना दम इनके अंदर है। हबीब मुस्तफा ने देखा कि अमन बिगड़ जाएगा। आपने रिक्वेस्ट किया कुरैश से कि क्या प्रॉब्लम है? काबा तुम्हारे बाप का नहीं है, काबा अल्लाह का घर है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, तुम भी उम्रा करते हो, हम भी उम्रा करेंगे। उन्होंने कहा वो सब तकरीर नहीं चाहिए, मैं तुमको उम्रा नहीं करने दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा अगर उम्रा करना ही चाहते हो तो हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त आप मानेंगे तब उम्रा करने देंगे, और वो भी इस साल नहीं, कमिंग ईयर, आने वाले साल में। अल्लाह के रसूल का मकसद था अमन भंग नहीं होना। उन्होंने कहा मेरी पहली शर्त यह है कि आप अगली साल आएंगे। साहबा बिखर गए। कल रसूल किस चीज में हम डर रहे हैं, हम तो इनको भूल लेंगे, आप इजाजत दीजिए। ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शांति अख्तियार करो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया सहाबा से कि बताओ कि नबी जो कुछ कर रहे हैं ये गाइडेड बाई अल्लाह हैं या नहीं है? कहा है। कहा बस सब लोग शांत रहो, जो अल्लाह के रसूल कर रहे हैं करने दो। और अल्लाह के रसूल के सामने सिर्फ एक बात थी कि अमन बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने पहली शर्त रखी, आपने कहा ओके। उन्होंने कहा दूसरी शर्त, कहा वो क्या है? कहा कि 15 साल, एक रवायत में बाद में 10 साल, 10 साल तक तुम और हम आपस में जंग नहीं करेंगे। अभी भी मुस्तफा ने कहा इससे बेहतर क्या बात हो सकती? ओके, क्योंकि हमारा तो मकसद ही क्या है? अमन। और तुम कह रहे जंग नहीं करेंगे, एकदम सही है, हम जंग नहीं करेंगे। तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि अगर हमारे बंदे ईमान लाए और मदीना गए तो फौरन मदीना से मक्का भेजना है। तो ठीक है भैया भेज देंगे। का तुम्हारा बंदा अगर काफिर होकर के या किसी वजह से मक्का आया तो हम कतई जाने नहीं देंगे। का ठीक है भैया न जाने देना। अब बताओ ये कोई सुलह हो रही है? भाई होना चाहिए था कि हमारा बंदा आएगा तो तुम वापस कर देना, तुम्हारा बंदा आएगा तो हम वापस कर देंगे। कह रहे तुम्हारा बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे और हमारा बंदा तुम्हारे पास जाएगा तो तुमको वापस करना है। आपने फरमाया ओके भाई, ये भी सही है। अब साहबा का पारा और घूम रहा है कि कौन सी ये शर्त होती है? भाई शर्त में तो कुछ ले दे कुछ दे वाली बात होती, ये कैसी शर्त चल रही है? फिर शर्त जब लिखी जाने लगी ये ओरली बात हो रही है। तो हजरत अली से कहा लिखो भैया। हजरत अली ने लिखा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे लिखा
उन्होंने कहा आपने रसूलुल्लाह क्यों लिखा? आप लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हम अगर रसूलुल्लाह मान ले तो ये लफड़ा कहीं को, ये तो लफड़ा ही रसूलुल्लाह का है, जो अल्लाह की जानिब से मुतय्यन करदा रसूल है, कोई खुद से रसूल नहीं है, वो रब्बे दुल जलाल की जानिब से वो रसूल है। आपने अमन को बरकरार रखने के लिए कहा अली रसूलुल्लाह काट दो। अली ने कहा मैं नहीं काटूंगा, मैं रसूल मानता हूं, मैं क्यों काटूं? मेरे काटने का मतलब यह है कि मैं तो रसूलुल्लाह को काटने छोटी मोटी बात है, हमारा ईमान नहीं बोलता मैं नहीं काटूंगा। आज तुमने क्या किया? अभी 12 रबीउल अव्वल में केक पर मोहम्मद लिखा और उसके ऊपर चाकू चलाया। शर्म करो मुसलमानों, है थोड़ी सी अकल से काम लो। हजरत अली कलम से काटने के लिए तैयार नहीं, तुम मोहम्मद को, वो तो रसूल की बात थी, मोहम्मद तो उससे बड़ी शख्सियत है, उस पर तुमने चाकू चलाया और कह रहे हो कि हम आशिकाने रसूल हैं। कौन सा इश्क है? क्या जवाब देंगे खुदा के यहां? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझाया, नहीं माने। हजरत अली ने कहा अच्छा बता दो लिखा कहां है? क्या यहां लिखा है? हजरत नबी करीम ने कलम पकड़ा और अपने हाथ से रसूलुल्लाह काटा कि किसी तरह खुदा हो जाए, अमन रहे, वो बरकरार रहे। देखिए हबीब मुस्तफा की मुस्बत पॉलिसी कि किसी तरह अमन बरकरार रहे। जब मदीना पहुंचे, आखिरी बातें कर रहा हूं, जब मदीना पहुंचे तो यहूदी तो पहले से प्लानिंग में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम से मुआहदा किया जिसके बारे में बाद में फरमाया कि खालिफल यहूद व नसारा, कि यहूदियों और नसरानियों की मुखालफत करो। लेकिन मदीना पहुंचकर अमन मकसद था। आपने उन लोगों के साथ बैठ करके जो पहला काम किया, मदीने में मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली और उन लोगों को बुला करके जो है वो ऐसा मुआहदा किया कि जिसमें गैर शामिल थे, और आपने कहा ठीक है ये मुआहदा हमको मंजूर है। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से जो है वो अमन को जो है वो ना छिड़ा जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बातें हैं, तो मैंने उसमें से मेन आपके सामने नकल किया। उस रसूल के बारे में ये कहा जाए कि उनकी तालीमात में अमन नहीं है। हकीकत में एक आदमी ने, जिसने जिंदगी भर काला चश्मा लगाया है, उसको सारी दुनिया काली नजर आती है। एक मर्तबा वो चश्मा उतार दे आप, और उसके बाद कहो भैया अब देखो कैसा लग रहा है, तब उसे पता चलेगा सूरज किसे कहते हैं और रोशनी किसे कहते हैं। ये तासुब का चश्मा लगा करके हबीब मुस्तफा की तालीम जब कोई देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। 2 मिनट बाकी है, एक बात और बता देता हूं अखलाक रसूल पर। अखलाक रसूल तो बयान ही नहीं कर सकते, थोड़ी देर में कसौटी बयान कर देते। कसौटी समझते हैं कि उसकी बुनियाद पर आप अंदाजा करें कि हबीब मुस्तफा के अखलाक कैसे थे। दुनिया में 3 आदमी किसी को अच्छा नहीं बोलते जल्दी से। एक बीवी, मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं, मैं चला तो आप बोलते हटो हटो है? और बीवी हमको हटाती है। दूसरा उसका दोस्त, और तीसरा घर का नौकर। ये 3 आदमी जल्दी से किसी को बुजुर्ग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हबीब मुस्तफा के साथ हुस्न इत्तेफाक है। माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी दुनिया के 100 बड़े आदमी, उससे जब इंटरव्यू लिया गया कि तुमने नबी को नंबर 1 पे क्यों रखा, तो उसने एक जुमला कहा कि नो वन इज द हीरो ऑफ हिज होम। कोई आदमी अपने घर का बुजुर्ग नहीं होता, लेकिन ये वो शख्सियत है कि मैं मजबूर हूं, क्रिश्चियन हूं, लेकिन 100 दुनिया के बड़े आदमी में टॉप पर रखने की वजह यह है नंबर 1 पे खदीजा ईमान लाई। अगर आपके अखलाक में कोई बात होती, खदीजा बात नहीं मान लाती। अबू बकर लंगोटी यार थे, वो बात नहीं मान लाते। हजरत ज़ैद घर में काम करते थे, वो बात पे ईमान लाते। इन तीनों का ईमान इस बात पे दलालत करता है कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि आप अखलाक की चोटी पर फायद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
صدق